يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز دوستوں، بھائیوں، ہمارے ملک کے آزاد ہوئے 76 سال ہو چکے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو نہ غلامی کی زندگی جیے ہیں نہ غلامی کی زندگی کو دیکھے ہیں. ہاں، البتہ اتنا تو ہے کہ ہم نے غلامی کا جو دور تھا اس دور کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، لیکن آزادی کی حقیقت کو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو اصل میں غلامی کی زندگی جیا. جو بندہ غلامی کی زندگی جیا ہے، اگر اسے آزادی ملی ہے تو وہ آزادی کی حقیقت کو سمجھتا ہے. اور جن لوگوں کو آزادی کی زندگی میں وہ خود پیدا ہوئے ہیں، غلامی کی زندگی وہ نہ جیے ہیں نہ دیکھا ہے، تو پھر آزادی کی حقیقت کو سمجھنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہے. یہ کہنا بیمار کو کہ برداشت کر لیجئے، صبر کر لیجئے، وقت ٹل جائے گا، یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن حقیقت میں بیماری کی تکلیف خود بیمار محسوس کرتا ہے، اس کے علاوہ صحت مند کبھی اسے محسوس کر نہیں سکتا. جس بندے کو کبھی بھی بیماری سے سابقہ ہی نہیں پڑا، اس بندے کو صحت کی افادیت اور صحت کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی. اور جو بندہ بیمار ہونے کے بعد صحت ملی ہے، اس بندے کو صحت کی حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے اور بیماری کا درد بھی محسوس ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہم نے نہ غلامی کی زندگی جی ہے نہ غلامی کے دور کو دیکھا ہے. ہم آزاد بھارت میں پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے آزادی کی حقیقت کو ہم سمجھ نہیں پائے. ہاں، البتہ اتنا تو ہے کہ آزادی کی حقیقت کو سنا بہت ہے، اور آج کے دور میں اس قربانیوں کو، ان کے مجاہدات کو بھی بالکل فراموش کر دیا گیا. آج میں آپ کے درمیان آزادی ملک میں مسلمانوں کا کردار کیا تھا، مسلمانوں نے کیا قربانی دی تھی، اور غیروں کا اس میں کتنا ہامِ ہاں تھا اور وہ کتنے ہمارے ساتھ چلے، اسی کی وضاحت کو بتانا چاہتا ہوں. بزرگان محترم، 1957 میں
1940 پر 7 میں ہمارے ملک کو آزادی ملی، 1940 پر 7 میں آزادی ملی ہے۔ اس آزادی سے پہلے آزادی کی تحریک کئی سو سال پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اس ملک میں انگریز 1601 میں آیا۔ اب میرے بھائیوں تقریباً 400 سال پہلے یا 350 سال پہلے انگریز اس ملک کے اندر آیا، جس وقت مسلمانوں کی حکومت اس ملک پر تھی، اس خطے پر تھی۔ انگریز جب اس ملک میں آیا اس کی نیت تجارت کی تھی، کاروبار کی تھی اور یہاں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی تھی۔ مسلمان بادشاہوں کے زمانے میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے سامنے اس نے اپنی تجارت کے فائدے کو بتایا کہ اگر ہم آپ کے ملک کے اندر تجارت کریں گے، آپ کے ملک کے اندر بزنس کریں گے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام چلے گا، تو اس سے آپ کے علاقے کے، آپ کے ملک کے لوگوں کو کام ملے گا، روزگار ملے گی، وہ خوب پھولیں گے پھلیں گے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جب یہ چیز دیکھی کہ اس سے ہمارے ملک میں لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کو آمدنی ہوگی، لوگوں کے جینے اور رہنے سہنے کے لیے سہولتیں میسر ہوں گی، تو انہوں نے انگریزوں کو اجازت دی کہ وہ ہمارے ملک میں جس جگہ پر چاہے جائیں اور وہاں اپنی تجارت کریں۔ اب میرے بھائیوں انگریز 1601 میں 1601 میں اس ملک میں آئے اور جگہ جگہ انہوں نے تجارت کی اور تجارت کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا کہ خوب نفع دے کر، خوب اپنے اخلاقی کردار دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، اور جن لوگوں کو پیسوں سے مائل کر سکتے تھے ان کو پیسوں کے ذریعے سے، اور جن لوگوں کو لالچ دے کر، جن لوگوں کو عہدہ دے کر، جن لوگوں کو طرح طرح کی آسائشیں دے کر اپنی طرف مائل کر سکتے تھے، اپنے ہاں میں ہاں ملانے کی بات کر سکتے تھے، ان لوگوں کو وہ سہولتیں مہیا کی گئی۔ اب اس وقت ہمارے ملک میں چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں، کہیں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، کہیں پر غیروں کی حکومت تھی۔ اب یہ لالچ میں آ کر اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے سیاسی کھیل کے ساتھ انگریزوں نے اپنے جال کو بچھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سارے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ان کا قبضہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب بزرگان محترم، جب کیلیکٹ میں سراج الدولہ کی حکومت تھی، سراج الدولہ نے دیکھا کہ یہ انگریز اپنی چالاکیوں کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے ان کی زمینوں پر، ان کی جائیداد پر، ان کے کھیتی باڑی پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور وہاں کے رہنے والوں کو اپنے غلام بناتے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے سراج الدولہ نے 1750 پر 4 میں ان کے خلاف جنگ چھیڑی۔ قریب 150 سال تک یہ لوگ صرف تجارت کرتے رہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے رہے، لوگوں کو اپنی ہاں میں ہاں ملانے کی سازشوں کے تحت لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے رہے۔ 150 سال کے بعد یہ لوگ دھیرے دھیرے قابض ہونا شروع ہو گئے، تو پھر سراج الدولہ نے سب سے پہلے جنگ کی۔ میرے بھائیوں، انگریزوں کے ساتھ اس نے لڑائی کی، 1 لاکھ فوج لے کر آیا، لیکن ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کے درمیان جو غدار ہوتے ہیں ان غداروں کی وجہ سے سراج الدولہ یہ جنگ ہار جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جنگی آزادی ملی ہے 1940 پر 7 میں، اور سراج الدولہ جو سب سے پہلے مہم چلاتا ہے وہ 1750 پر 4 میں، تقریباً 190 سال پہلے انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
انگریز آئے تھے اس ملک میں 1601 میں، اور ملک کے اندر اپنی تجارت، اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں گھر بناتے چلے گئے، ظلماً، چاہے پیسے دے کر، لالچ دے کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 150 سال بعد ان کی نیت خراب ہو گئی۔ اب یہ لوگ اس ملک کے اندر اپنی حکومت کو بنانے کے لیے جگہ جگہ پر جو چھوٹے چھوٹی سلطنتیں ہوتی ہیں ان پر قابض ہوتے چلے گئے۔ اور پھر جب سراج الدولہ کو معلوم ہوا کہ اس ملک کے اندر انگریزوں کی نیت صرف تجارت کی نہیں ہے بلکہ اس ملک پر قبضہ کرنے کی ہے، تو سب سے پہلے ان کے خلاف جنگ چھیڑنے والے وہ شاہ سراج الدولہ ہیں، بادشاہ سراج الدولہ ہیں۔ 1750 پر 4 میں جنگ ہوئی، اس جنگ میں شکست ہوئی، اور اسی زمانے میں ایک ہے کیلیکٹ ویسٹ آف بنگال کی طرف، ویسٹ بنگال میں، اور دوسری طرف ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے ان کے خلاف 4 جنگیں کی۔ 1799 میں 1790 پر 9 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ 4 جنگ کر کے 4تھی جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ اور میرے بھائیوں، یہ آزادی سے تقریباً 250 سال پہلے تو مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جو آواز اٹھائی تھی وہ 300 سال پہلے ہی آواز اٹھا دی تھی کہ ان انگریزوں کو اس ملک میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں یہ ملک چھوڑنا پڑے گا۔ سب سے پہلے لڑائی کرنے والے سراج الدولہ ہیں، اور انہی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر میسور کی سلطنت سے لڑنے والے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اب میرے بھائیوں، یہ اس وقت کا دور ہے جس وقت بادشاہ اور نوکر دونوں کے دونوں دیندار ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے لَيَسْتَخْلَفَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، ہم ایمان والوں کو اور عاملوا الصالحات نیک اعمال کرنے والوں کو زمین پر قابض بنائیں گے، حاکم بنائیں گے، بادشاہ بنائیں گے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ بادشاہ کو اتارتے چڑھاتے ہیں، یہ اللہ کی ذات ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اللہ جس سے چاہے سلطنت کو دیتا ہے، جس سے چاہے سلطنتوں کو چھین لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عام بادشاہوں کی زندگیوں کو دیکھا کہ آرام پرست ہو گئے، مسلمانوں کے اندر کی دینداری ختم ہوتی شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے سلطنت کو چھین کر انگریزوں کے حوالے کر دیا تاکہ مسلمانوں کو عقل ٹھکانے لگائیں، انہیں سمجھائیں کہ دیکھو چاہے بادشاہ ہو یا فقیری ہو، اللہ کے دین کے ساتھ جیو گے تو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا۔ بزرگان محترم، 1750 پر 4 میں سراج الدولہ نے جنگ کی، اور اسی زمانے میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے جنگ کی۔ 1790 پر 9 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہادت پا گئے، اور شہادت پانے کے 3 دن تک ان کی لاش وہیں میدان میں پڑی رہی۔ کسی انگریز کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے لاش کے قریب جائے۔ 3 دن کے بعد جب انگریز ان کے قریب گیا تو ان کے سینے پر پیر رکھ کر کہنے لگا آج یہ ملک ہمارا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ صاف بات کی دلیل ہے کہ جب تک ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ باحیات تھے تب تک انگریز کے دل و دماغ میں بھی یہ بات تھی کہ یہ ملک ہمارا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایک بھی مومن، ایک بھی مرد مجاہد، ایک بھی جوان مرد اس ملک میں زندہ ہو جو دین کا پاسدار ہو، جو دین کا پابند ہو، وہ اگر زندہ ہے تو پھر اس ملک پر ہم قابض نہیں ہو سکتے۔ اور میرے بھائیوں، جب چھوٹی چھوٹی ملکوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہادت کا جام پلانے کے بعد، سراج الدولہ کو شکست دینے کے بعد، چھوٹے چھوٹے جتنے ممالک تھے ان ملکوں پر قبضہ کرنے کے بعد، سب سے پہلے دلی کے اندر جب یہ لوگ پہنچے اور پہنچ کر بادشاہ وقت سے کہا کہ لوگ انسان اللہ کے، خدا کے بادشاہ اور سلطنت بادشاہ کی، حکومت انگریزوں کی، ان کا یہ جملہ تھا۔ 1803 میں جب یہ پہنچے دلی کو تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مخلوق خدا کی، تاج و تخت بادشاہ کے اور حکومت انگریزوں کی۔
تو اس وقت سب سے پہلے فتویٰ دینے والے 1806 میں سب سے پہلے فتویٰ دینے والے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے، وہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے جنگ آزادی سے تقریباً 250 سال پہلے یہ فتویٰ 150 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ اب جب معلوم ہوا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا ہے تو انگریزوں نے پولیس کو لگا دیا، انگریزوں نے اپنے کمانڈروں کو، اپنے سپاہیوں کو لگا دیا کہ جاؤ انہیں پکڑ کے لاؤ، اور جب انہیں پکڑ کے لایا گیا اور زہر انہیں چڑھا دیا گیا، زہر پلا دیا گیا، تو اس وقت کہا کہ اس زہر کی دوا ہمارے پاس ہے، اگر تم اپنا فتویٰ واپس لے لو تو ہم تمہیں دوا پلا دیں گے، تریاق پلا دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اسی فتوے پر باقی رہے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو سب سے پہلے فتویٰ دینے والے انگریزوں کے خلاف جہاد کا وہ ہمارے علماء تھے، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے۔ اب یہ مرنے سے پہلے، شہادت کا جام پینے سے پہلے اپنے 2 شاگردوں کو تیار کیا، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال کے نام پر ایک تحریک چلائی، جس کی بنیاد پر میرے بھائی معززوں شاملی کے میدان میں زبردست جنگ ہوئی انگریزوں کے خلاف، جو آج یہ لوگ کہتے ہیں 1850 پر 7 میں جنگ کی آزادی کی لڑائی لڑی گئی، وہ میرے بھائی معززوں وہ اسی فتوے کے بعد تھی۔ میرے بھائی معززوں جب شیخ سید شہید رحمت اللہ علیہ تحریک ریشمی رومال لے کر نکلے تو اس وقت جو فتویٰ دیا تھا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے اور ان کی بات پورے ملک میں مانی جاتی تھی، ان کے اس ایک فتوے پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے اس بات پر بیعت کی کہ ہم انگریزوں کے خلاف جہاد کریں گے، انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوں گے، ایک آواز ہو کر انہیں اس ملک سے بھگانے کی کوشش کریں گے۔ اب میرے بھائی معززوں ہوتا ہوا یہ کہ شاملی کا میدان سجا، جس شاملی کے میدان میں غیر بھی تھے اور میرے بھائی معززوں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی، اس میں علماء کی ایک بڑی تعداد تھی، ہزاروں کی تعداد میں علماء کو شہید کر دیا گیا۔ اب ہزاروں کے علماء جب شہید ہوئے تو ان کی جو اولاد تھی وہ بے سہارا ہو گئی، تو انگریزوں نے ایک چال چلی کہ ان بے سہارا بچوں کو ہم اپنی دین کی تعلیم دیں گے، اور عیسائی تعلیم دینے کے لیے ایڈوکیشن پالیسی کے نام پر ان سارے علماء کے بچوں کو ایک ایک کر کے انہیں کھانے کا نظام، انہیں پہننے کا نظام، ان کے رہائش کے نام پر، انہیں لا کر تعلیم کے نام پر ان کے دھرم کو، ان کے ایمان کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ تو 1886 میں 1867 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام کیا گیا کہ اگر اس طریقے سے یہ جو علماء کے بچے شہید ہوئے ہیں، بے سر و سامان ہیں، یتیم ہیں، اگر انہیں کھانے پینے رہنے کی اگر نظام نہ کیا گیا اور ان کی دین کی حفاظت کی نظام نہیں کیا گیا تو یہ بچے مرتد ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ان بچوں کی تعلیم کی فکر ہونا چاہیے تاکہ ان بچوں کا ایمان بھی بچے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو علماء شہید ہوئے ہیں ان کے بالمقابل یہ نائب بن کر کھڑے ہوں۔ میرے بھائیوں اس واقعے کو یاد کرنے کے بعد ایک واقعہ تاریخ کا اور ایک یاد آتا ہے، وہ جنگ یمامہ کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسیلمہ کذاب نے اپنے نبوت کا اعلان کر دیا تو صدیق اکبر نے ان کے خلاف مورچہ کھولا اور ایک جنگ ہوئی، جس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے 700 صحابہ حفاظ قرآن تھے، حافظ قرآن تھے۔ ان 700 حافظ قرآن کے انتقال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، کہا اگر ایسے حفاظ شہید ہو جائیں اور لوگوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان حفاظ اڑ جائیں تو اس بات کا خدشہ ہے کہ قرآن کیا ہو جائے گا، مٹ جائے گا، تو لہٰذا آپ آگے بڑھ کر کیا کیجئے، قرآن کو محفوظ کیجئے، اسے ایک کتابی شکل دیجئے۔ میرے بھائیوں جنگ یمامہ سے پہلے، اس مشورے سے پہلے
قرآن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، بلکہ ایک جگہ موجود نہیں تھا، بلکہ صحابہ کے سینوں میں موجود تھا، پتوں پر، ہڈیوں پر اور کاغذ پر موجود تھا، لیکن ایک جان نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایک جنگ میں 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے ہیں، اس طریقے سے ایک کے بعد دیگر جنگ ہوتے رہیں گے، حفاظ علماء ختم ہو جائیں گے تو قرآن ختم ہو جائے گا، لہٰذا سب سے پہلے آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کیجئے، اسے کتابی شکل دیجئے۔ بالکل اسی واقعے کی طرح سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے منع کیا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیسے کروں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جمع نہیں کیا میں کیسے جمع کروں۔ لیکن بعد میں انشراح ہوا کہ اگر صحیح بات ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کو تسلیم نہیں کیا گیا تو حفاظ شہید ہوتے جائیں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے سینوں میں قرآن جن کا مکمل محفوظ ہے وہ نہیں رہیں گے، قرآن کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے حکم صادر کیا کہ اب جس کے پاس جتنا قرآن ہے وہ سارے لے آؤ اور اس کے قرآن ہونے پر دو گواہ بھی لے کر آؤ۔ اس شکل میں میرے بھائیوں عزیزوں قرآن پاک کو جمع کیا گیا۔ بالکل اسی طریقے سے شاملی کے میدان میں جو جنگ ہوئی انگریزوں کے خلاف، اس میں علماء اتنی کثرت سے شہید ہوئے، جو اس وقت کے نامور علماء تھے انہیں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر اس وقت علماء برادری کی حفاظت کے لیے کوئی نظام نہیں کیا گیا تو قریب ہے کہ امت کے اندر علماء موجود نہ ہو۔ جس وقت انگریز دلی پہنچ کر اور دلی میں اپنی حکومت کا اعلان کیا، اس کی بغاوت پر اترنے والے علماء کو شہید کیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی مسئلہ لے کر دلی جاتا تو دلی کے ارد گرد پھر کے واپس آ جاتا، کوئی عالم نہیں ملتا تھا کہ اس مسئلے کو بتاتا۔ میرے بھائیوں عزیزوں ذرا بات سمجھیے، دلی وہ علاقہ ہے جہاں چاروں طرف سے علماء کے آمد و رفت کا میدان تھا، چاروں طرف علماء موجود تھے، ایک طرف سلطان اولیاء تھے، دوسری طرف شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے، تیسری طرف مفتی کفایت اللہ تھے، قاسم نانوتوی تھے، رشید احمد گنگوہی تھے، بڑے بڑے کبار علماء تھے۔ لیکن شاملی کے میدان میں جو جنگ ہوئی اس کے بعد علماء کا فقدان پیدا ہو گیا اور ایک بات کا خدشہ پیدا ہو گیا کہ قریب ہے کہ اگر علماء کی فیکٹری نہ لگائی جائے تو امت کے اندر، ملک میں، ہمارے اس ملک میں علماء کی قلت ہو جائے، امت کے اندر علماء کا فقدان ہو جائے۔ تو اس وقت فکر کر کے ایک مدرسہ رکھا، قائم کیا گیا۔ ایک انار کے درخت کے نیچے مدرسے کا ابتدا ہوئی۔ اس مدرسے کا پہلا طالب علم محمود الحسن اور پہلا استاذ بھی محمود الحسن، استاد شاگرد دونوں کا نام محمود الحسن، اور یہ مدرسہ شروع ہوا انار کے درخت کے نیچے، جو اس وقت پوری دنیا کا مرکز بنا ہے، وہی دارالعلوم دیوبند ہے۔ میرے بھائیو عزیزو، یہ مدرسے پر قربانی سے ابتدا ہوئی۔ اس وقت محمود الحسن رحمت اللہ علیہ جو شاگرد ہیں، انہوں نے اپنے خدمت کو اتنے بہترین انداز سے انجام دیا کہ اس زمانے میں انگریزوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر محمود الحسن کو جلا دیا جائے، اس جلانے کے بعد اس راکھ کو اڑایا جائے تو اس راکھ میں سے انگریزوں کی نفرت کی بدبو آئے گی، انگریزوں سے اتنا نفرت کرنے والا۔ میرے بھائیوں عزیزو، ہمارے علماء نے بڑی قربانیاں دی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی کس نے دلائی، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دلانے والے گاندھی جی ہیں، ہمیں آزادی دلانے والے نہرو جی ہیں، ہمیں آزادی دلانے والے اٹل بہاری واجپئی ہیں، ہمیں آزادی دلانے والے فلاں ہیں، بھگت سنگھ ہیں، فلاں 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 ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں عزیزوں، ان کی قربانیاں لگی ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ تو پیدا ہوئے 100 سال کے قریب میں، لیکن جنگ کی آزادی کے لیے لڑائی شروع ہو گئی تھی 300 سال پہلے۔ 1750 پر 4 ہی میں جنگ کی آزادی کے لیے جنگیں شروع ہو گئی تھی۔ اگر میں تاریخ آپ کو بتاؤں تو گاندھی جی پیدا ہوئے 1860 پر 9 میں، کتنے میں؟ 1860
1860 پر 9 میں، نہرو پیدا ہوئے 1880 پر 9 میں، اور امبیڈکر پیدا ہوئے 1890 پر 1 میں، اور اٹل بہاری واجپئی پیدا ہوئے 1870 پر 5 میں، اور سبھاش چندر بوس پیدا ہوئے 1890 پر 7 میں، اور لال بہادر شاہ پیدا ہوئے 1904 میں، اور بھگت سنگھ پیدا ہوئے 1906 میں۔ میرے بھائیوں ذرا دیکھو، 1800 کے بعد یہ لوگ ہیں، 1900 کے بعد یہ لوگ ہیں، لیکن جنگ کی آزادی کے لیے آواز اٹھانا شروع ہو گیا تھا۔ سراج الدولہ نے جنگ لڑی تھی کب؟ 1754 میں، 1754 میں، یعنی 1754 1750 پر 4 میں، گویا ان لوگوں کے پیدا ہونے کے 200 سال پہلے مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی۔ اس ملک کے مسلمان کتنے وفادار ہیں یہ دیکھو، یہ تو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز شہر مکہ ہے، اس کے بعد مدینہ ہے، لیکن آپ کو مکہ اور مدینہ میں یا پھر دنیا کے کسی ملک میں یہ چیزیں نہیں ملے گی کہ مسلمانوں نے اسے ہندوستان سے لا کر یہاں رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی بھی ملک میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ مسلمانوں نے ہندوستان سے چرا کر اسے لے جا کر کہاں رکھا ہے، فلاں شہر میں رکھا ہے، فلاں شہر میں رکھا ہے۔ جیسے انگریزوں نے ہندوستان سے چرایا، ہیرا چرایا، زیورات چرائے، خزانے چرائے، سونا چاندی چرایا، لے جا کر لندن میں رکھا، پیرس میں رکھا، اسپین میں رکھا، لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں آپ کو یہ بات یہ نہیں ملے گی کہ فلاں بادشاہ نے ہندوستان سے چرا کر کسی اور ملک میں اسے بسایا ہے، کسی ملک میں اسے رکھا ہے، بلکہ جب تک مسلمان اس ملک میں حکومت کرتا رہا تب تک یہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلائی، اور آج تک انہوں نے جو قربانیاں دی، انہوں نے اس ملک کی ترقی کے لیے جو جو کام کیے، آج تک اس کا نفع یہ ملک اٹھا رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس ملک کو پہچانا جاتا ہے تاج محل سے، لال قلعے سے، اور اس ملک کو پہچانا جاتا ہے اور تاریخی کھنڈرات سے جو مسلمانوں نے بنائے، اور اگر مسلمان اس ملک کا وفادار نہ ہوتا تو ان چیزوں کو لے جا کر جہاں جہاں سے یہ لوگ آئے تھے وہاں وہاں ان چیزوں کو بنا دیتے تاکہ وہاں کے لوگ فائدہ اٹھائیں، لیکن اس ملک کا مسلمان، چاہے وہ مغل سلطنت ہو، چاہے اورنگزیب ہو، چاہے ٹیپو سلطان ہو، چاہے سراج الدولہ ہو، چاہے ہمایون ہو، چاہے اکبر ہو، چاہے شاہ جہاں ہو، جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے اس ملک کے اندر وفادار تھے، اسی لیے اس ملک کو ترقی کے لیے انہوں نے جتنا ہو سکا اپنی جانی مالی صلاحیتوں کو لگایا، اپنی سوچ و وچار کو لگایا، اپنی طاقتوں کو لگایا۔ حکومت ہونے کے باوجود اس ملک کو ہندوستان نام رکھا گیا اس وقت جب مسلمانوں کی حکومت تھی۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، اگر مسلمان اس ملک کے غدار ہوتے یا پھر اس ملک میں حکومت کرنے والے مسلمان اس ملک کو نقصان پہنچانا ان کی اغراض ہوتی، ان کی غرض ہوتی، تو اس ملک کو ہندوستان کے بجائے دوسرا نام رکھ دیتے، تیسرا نام رکھ دیتے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی حکومت ہونے کے اس ملک کو ہندوستان ہی نام رکھا۔ گویا اس بات کی علامت تھی وہ یہاں آ کر لوٹنے کے لیے نہیں بلکہ یہاں گھر بنانے کے لیے آئے تھے۔ جب آدمی کسی جگہ کو اپنا گھر بناتا ہے تو اسے سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اسے ترقی دیتا ہے۔ اگر لوٹ مار ہو تو پھر میرے بھائیوں وہ ویران ہو جاتا ہے، اسے نقصان پہنچتا ہے۔ اب دیکھو اس ملک کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں نے حکومت کی، آج تک وہ ملک، وہ علاقے، وہ سرحدیں ترقی پر ترقی کر رہے ہیں۔ آج میرے بھائیوں عزیزوں ہمیں سبق پڑھایا گیا کہ دیکھو اس سے پہلے آج ہو کیا رہا ہے کہ ایک ایک خاندان کو اٹھایا گیا، غیروں کے خاندانوں میں سے ایک ایک کو اٹھایا، ان کے پوروجوں کو اٹھایا، جس سے جو ذاتی دشمنیاں تھیں ان دشمنیوں کو جو مسلمانوں سے تھی اس ذاتی دشمنی کو اچھال کے بیان کیا گیا تاکہ وہ سمجھے یہ ذاتی دشمنی نہیں بلکہ قومی دشمنی تھی۔ حالانکہ وہ قومی دشمنی نہیں تھی بلکہ ذاتی دشمنی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذاتی دشمن الگ ہے، قومی دشمن الگ ہے۔ ذاتی دشمن یعنی پرسنل میٹر ہوتا ہے،
اور میرے بھائیوں لہٰذا اب جن لوگوں کے نام لے کر دیکھو انہوں نے فلاں ان سے فلاں دشمنی کی، انہوں نے اتنا مارا، انہوں نے اتنی سزائیں دی، یہ کوئی قومی نہیں تھا بلکہ یہ ذاتی دشمنیاں تھی جسے اچھال اچھال کر کیا کیا گیا، بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ جن قوموں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، جو ہمیں معزز سمجھتے ہیں، عزت دار سمجھتے ہیں، وفادار سمجھتے ہیں، وہ ان لوگوں کے بارے میں غلط سوچنا شروع کر دیں، وہ ان لوگوں کو بے وفا سمجھیں، وعدہ خلافی کرنے والے سمجھیں، غدار سمجھیں، خائن سمجھیں، اور پھر دلوں کے اندر دشمنی پیدا ہو، اور پھر دلوں کی دشمنی نفرتوں میں بدل کر اس نفرت کی آگ میں اپنی سیاست کی روٹی کھائیں، اس سیاست کی روٹی کو پکائیں۔ میرے بھائی اور عزیزوں، آج ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو خصوصاً وہ اسکول جہاں مسلمان پڑھتے ہیں، جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں، وہ اپنے اسکولوں کی ترقی کے لیے ایسے لوگوں کو بلا دیتے ہیں جنہیں تاریخ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جنہیں تاریخ کا کوئی علم نہیں ہوتا، ہسٹری کا کوئی علم نہیں ہوتا بھی ہے تو وہ نفسیاتی تعصبی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے، آپ پیرنٹس ہوتے ہیں، آپ کے بچے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اگر وہ کمیٹی، وہ اسکول مسلمانوں کی ہے تو آپ پیرنٹس ان اسکول سے مطالبہ کریں کہ ہمیں تاریخ کے آئینے میں صحیح رہبری کرنے والے کسی مولوی کو بلا کر بچوں کے سامنے اپنی تاریخ کو پڑھوائیں، اپنی تاریخ کو سنیں، اس بات پر آمدہ کریں۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آپ کے بچے پڑھتے کہاں ہیں؟ اب تو ماشاءاللہ مسلمانوں کے بچے جہاں پڑھتے ہیں وہ مسلمانوں کی اسکول ہے۔ میرے بھائیوں، دو فرق یاد رکھیں، ایک ہے مسلمان اسکول، ایک ہے اسلامک اسکول، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مسلمان اسکول مطلب کیا؟ پڑھانے والے، پڑھنے والے اور مینجمنٹ سب مسلمان، اگرچہ ان کے پاس نماز ہو یا نہ ہو، روزہ ہو یا نہ ہو، قرآن ہو یا نہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک ہے اسلامک اسکول۔ اسلامک کہتے ہیں جہاں پردے کا لحاظ ہو، اختلاط نہ ہو، بچے اور بچیوں کا اختلاط نہ ہو، پردہ داری ہو، نماز کی پابندی ہو، شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق جہاں تعلیم دی جاتی ہو، اسے کہتے ہیں اسلامک اسکول۔ ہمارے پاس مسلمانوں کی اسکول تو ہے لیکن اسلامک اسکول کی بڑی کمی ہے۔ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھا کر بہت بڑا تیر مار دیا، ہمارے بچے محفوظ ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، آج جو ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں جو اسکول ہیں، یہ اسلامک اسکول نہیں، مسلمانوں کی اسکول ہے۔ مسلمانوں کی اسکول کا مطلب کیا؟ کہ پڑھانے والے، پڑھنے والے، مینجمنٹ سب کے سب کیا ہو؟ مسلمان ہو، لیکن اسلام کا کوئی شعبہ مکمل ان کے پاس نہ ہو، نمازوں کی پابندی کے بارے میں، پردے کے بارے میں، اور قرآن و حدیث کی تفہیم کے بارے میں، اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری کا فقدان آج ہمارے اسکولوں میں موجود ہے۔ اب جہاں پر بھی میرے بھائیوں اسکولیں چل رہے ہیں، جہاں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، جہاں کا مینجمنٹ اسکول کا مسلمان ہے، وہاں ہمارے بچوں کی تاریخ کو یاد دلانے کے لیے ایک بات یاد رکھیں، جو نسل اپنے اسلاف کی، اپنے اکابر کی، اپنے پوروجوں کی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی، وہ کبھی ترقی نہیں کرتی، وہ ہمیشہ میرے بھائیوں بزدل بنی رہتی ہے، وہ ہمیشہ اپنی تاریخ کو فراموش کرنے کی وجہ سے تاریخ انہیں فراموش کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف نے کیا قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے پوری کتابیں، ایک دن ایک گھنٹہ کافی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے 300 سال 400 سال کی جو قربانیاں دی ہیں وہ گھنٹوں کے اندر ہمارے سامنے بیان ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ اس کے باوجود میرے بھائی عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو صحیح تاریخ معلوم ہو، اس بتانے کے لیے اپنے اسکولوں سے یہ مطالبہ کریں کہ ہمارے اسکول کے اندر ہمارے بچوں کو ہماری تاریخ معلوم ہونے کے لیے ان علماء کو بلایا جائے جو علماء تاریخ کو جانتے ہیں اور اپنے بچوں کو مکمل تاریخ سنا سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اسکولوں میں بچے جمع ہو جاتے ہیں، ترنگا لہرایا جاتا ہے، اور پھر ان لوگوں کی قربانیاں بیان کی جاتی ہیں جنہوں نے میرے بھائیوں
دیگ کو اتارنے میں ساتھ دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ہے چولہا جلانا، اس پر دیگ چڑھانا، اس پر گوشت پکانا، اس میں پھونک مارنا، آگ کو بھڑکانے کے لیے جتنی قربانیاں ہوتی ہیں وہ ساری قربانیاں دینے والے الگ ہیں۔ صرف کوئی دیگ اتارنے والا یہ کہتے کہ میں نے پکایا ہے تو یہ ناانصافی ہوگی یا انصاف ہوگا؟ یہ تو ناانصافی ہے۔ آپ نے تاریخ میں نے بتایا نہیں گاندھی جی کب پیدا ہوئے؟ گاندھی جی جب اس ملک کے اندر آئے تھے تو انہیں کہا جا رہا تھا مسٹر گاندھی جی۔ انہیں مسٹر کی جگہ انگریزوں سے ہمارے علماء کو اتنی نفرت تھی تو سب سے پہلے آواز اٹھانے والے ہمارے ایک عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے نام سے مسٹر نکالیے اور آپ مہاتما گاندھی کا لقب دینے والے ایک مسلمان عالم ہیں۔ مسٹر گاندھی پہلے پکارا جاتا تھا تو پھر اس مسٹر کو نکال کر مہاتما گاندھی کا لقب دینے والے وہ ہمارے مولانا ہیں۔ میرے بھائیو عزیزو، سب سے پہلے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگانے والے وہ ہمارے مولوی ہیں، اور ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے ہمارے مولوی ہیں۔ جے ہند کا نعرہ لگانے والے وہ مسلمان عالم دین ہے۔ گو بیک کا نعرہ لگانے والے، بھارت چھوڑو کا نعرہ لگانے والے وہ مسلمان عالم ہیں۔ اب پوچھو کہ کون ہے وہ؟ میرے بھائیو عزیزو، کسی کو نام تک یاد نہیں ہے، کسی کو نام یاد نہیں ہے۔ جے ہند پکارنے والے، ہندوستان زندہ باد کے نعرہ لگانے والے، ذرا پوچھو کہ سب سے پہلے یہ جملہ کہنے والا کون تھا؟ میرے بھائیو عزیزو، وہ ہمارے علماء تھے۔ جب اس ملک کے اندر جمہوری قانون بننے والا تھا تو سارے لوگوں کو ایک کمیٹی بنائی گئی جو قانون ساز کمیٹی تھی۔ اس قانون ساز میں سب نے امبیڈکر کو لینے سے انکار کر دیا کہ یہ دلت ہیں، تو سب سے پہلے ان کو الیکشن کرایا گیا۔ اس الیکشن کرانے کے لیے انہیں لے جانے والے مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے علاقے میں کھڑا کر کے انہیں جتانے والے مسلمان ہیں۔ پھر انہیں اور ریپبلک کے لیے جو قانون ساز کمیٹی ہوتی ہے اس میں شامل کیا گیا۔ میرے بھائیو عزیزو، آج مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف ہے، اپنے بزرگوں کی تاریخ سے ناواقف ہے، اپنے اسلاف کی تاریخ سے ناواقف ہے۔ جنگ آزادی کے موقع پر صرف لوگ سمجھتے ہیں ترنگا لہرا کر مٹھائیاں تقسیم کر کے چلے جانا اصل آزادی ہے۔ ہم میں سے اکثر نے تو غلامی کی زندگی دیکھی ہی نہیں ہے۔ غلامی کی زندگی جو دیکھا ہے اسے معلوم ہے۔ آج بھی چلے جاؤ مالٹا، آج بھی چلے جاؤ انڈمان نکوبر، وہاں کی جو قبریں ہیں وہ چیخ کے کہتی ہیں کہ یہاں دفن ہونے والوں کی تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہے۔ اب پوچھو ہمارے بچوں کو تو چھوڑو، بڑوں کو پوچھو، بوڑھوں کو پوچھو کہ کون آزادی دلانے والا، تو 2-3 نام مسلمان کے، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اور زیادہ سے زیادہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ۔ ان 2 نام کے علاوہ کوئی تیسرا چوتھا نام مسلمانوں کو یاد تک نہیں ہے۔ تحریک ریشمی رومال کے نام پر جب علماء کھڑے ہوئے تھے، ایک دن میں 30 پر 4000 روایتوں میں تاریخ میں ملتا ہے کہ 30 پر 4000 علماء کو شہید کیا گیا۔ اور میرے بھائیو عزیزو، اتنا ستایا گیا کہ انہیں مرنے بھی نہیں دیا جاتا تھا، نہ جینے دیا جاتا تھا، بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ خنزیر کے کھال کو اتار کر اس میں عالم کو لپیٹ کر آگ میں ڈال دیتے۔ میرے بھائیو عزیزو، خنزیر کی کھال جلدی جلتی نہیں ہے، اور اس میں لپیٹ دیتے کسی عالم کو اور اسے آگ میں ڈال دیتے۔ میرے بھائیوں، اس تکلیف کو ذرا سوچو کہ اب اس قربانی کے ساتھ ہمارے ملک کو آزادی ملی۔ محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا کہ حضرت آپ نے جو فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں کے فوج میں شامل ہونا حرام ہے، تو لہٰذا آپ کو شوٹ آن سائٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اگر آپ یہ فتویٰ واپس لے لیں تو پھر آپ کو کیا ہو جائے گا، یہ آپ کا آرڈر کینسل ہو جائے گا، ورنہ جہاں آپ دیکھیں گے وہیں آپ کو گولی مار دی جائے گی۔ تو اس وقت محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں اگر جان کے ڈر سے اس فتوے کو واپس لے لوں تو پھر میرا ایمان بدل جائے گا، میں اپنے ایمان پر باقی ہوں۔ میرے بھائیو عزیزو، ہمارے اکابرین نے قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ،
اور رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ، کتنے علماء ہیں، کتنے علماء ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. کہنا تو آسان ہے، ڈھاکہ سے لے کر دلی کے قلعے تک ہر درخت پر ایک لاش لٹکی رہتی تھی. درخت پر لاہور کی جامع مسجد کے جتنے مینار ہیں اور جتنے پلر ہیں، ہر پلر کے قریب میں ایک عالم کی لاش کو لٹکا دیا گیا تھا. روزانہ عالم کو لٹکانا یہ معمول بن گیا تھا. ان علماء کی قدردانی یہ بات الگ ہے. آج علماء کو آپ لوگوں نے چوہا بنا دیا. کہا کہ حضرت آپ صرف امامت کریں گے، زیادہ بات نہیں کریں گے، آپ صرف رکوع سجدہ کریں گے، زیادہ بات نہیں کریں گے. اس وقت کے جو علماء تھے وہ مجاہد ہوا کرتے تھے، وقت آنے پر گردن کٹانے کے لیے کفن باندھ کر نکلا کرتے تھے. آپ لوگوں نے آج کی عوام نے علماء کو بزدل بنا دیا. کہا کہ حضرت زیادہ نہیں بولنا ورنہ مسجد خالی کرا دیں گے، حضرت زیادہ نہیں بولنا، عوام سنتی نہیں، حضرت زیادہ نہیں بولنا، یہ نہیں کرنا، حضرت وہ نہیں کرنا، حضرت یہ نہیں پہننا، حضرت وہ نہیں کھانا. بولتے 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 اتنا بزدل بنا دیے ہیں کہ امام کو پیشاب آ جائے تو وہ پیشاب جانے سے پہلے ٹائم دیکھتا ہے کہ کہیں ٹائم زیادہ ہو جائے تو مجھے عوام کی بات سننے کی ضرورت نہ پڑ جائے. میرے بھائی عزیزوں، آج ہماری حالت اتنی خراب ہو گئی ہے، علماء کو بزدل بنا کر زنجیروں میں جکڑ کے رکھ دیے ہیں. سچ کہتا ہوں کہ اگر مسجد کے اندر آ جاؤ، آپ میں سے کسی کو جماعت کھڑی ہو رہی ہے، پیشاب آئے تو کیا کریں گے؟ آرام سے جائیں گے، استنجا کریں گے، وضو کریں گے، آئیں گے، رکعت ملی تو ٹھیک ہے ورنہ پیچھے ہو کر پڑھ لیں گے. پیچھے ہو کر کھڑے ہو کر پڑھ بھی لیے، کوئی پوچھ لیا کئی کچھ پیچھے پڑھ رہی، امام صاحب جلدی پڑھ ڈالے نماز کر، وہ بھی کس پر ڈھلا ہوتی؟ امام کے اوپر ڈھلا ہوتی. امام صاحب آ جائے، امام صاحب کو استنجا آ جائے، امام صاحب چلے جائے تو سارے کھڑے ہو جاتے. دیکھا کہ بھئی وقت ہوگا کہتا ہے ان کو ہمارے سامنے باتوں گئے. امام صاحب پیشاب کرنا تو بھی مسجد کے اندر جھانک کو دیکھنا، ٹائم کہتا ہوا پیشاب کر کو آ سکتا. یہ دوسرے کا نہیں، میرا ہی بول رہا ہوں. کب تو بھی اچانک آنا ہوا، 2 منٹ ہے، سنت پڑھنے سوچنا پڑتا ہے، پڑھوں کی کہ چک سب میں کس ممبر پر کھڑے ہو جاؤں گی. کئی کہتا یہاں کھڑے ہو جاتی نا، اسرائیل کھڑے ہو جاتی ہوگا، ٹین کا دلسل ہوگا، موت کا فرشتہ پیچھے ہو جائے گا. یہ لوگ ذرا پیچھے نہیں ہوں گے. سمجھ میں نہیں آتا آخرکار ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا. گھنٹوں گھنٹے اب جاؤ گورنمنٹ کالجوں میں جاؤ، گورنمنٹ آفس میں جاؤ، چپراسی کیلی کھولنا، 8 بجے کھولنا کیلی، انہیں نہیں کھولیا کیا کرتی ہیں؟ کیلی پھوڑ ڈالتی ہیں. چپراسی سے زیادہ گرے ہوئے انسان بن کر ہاتھ بن کو کھڑے ہو جاتے ایسے یا کرنا لیٹ ہو کتی پوچھتی. کیسا پوچھتی؟ مجھ کر نکلا یا دگی تھی نہیں کہتا، بولتا نہیں بولتا نہیں اشتن ارجنٹی رہے وہ ڈرے کھڑے کرتا، بولتا نہیں بولتا. اور مولانا آجان دی لیٹ، ابھی قریب 1-2 سال پہلے ہمارے مولانا صاحب اٹھنے میں ذرا لیٹ کر ڈالے، پورے آپ کو کھڑ گئی کی جی وہ لیٹ کھولنے ہوتا نہیں کی جی تنخواہ لے رہے نہیں کی جی یہ کی جی وہ. اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ سو امام صاحب اذان دے ڈالی، گیٹ نہیں کھولے سے، گیٹ کھولے سے بھگ کو گیا، کہاں گیا؟ سو باتھ روم. یہ حالت میرے بھائی جو ہمارے مسلمانوں کی آج ہوئی. علماء اس زمانے میں ایک ایک عالم اپنے پورے علاقے کے لیے رہبر بنتا تھا. ایک ایک عالم ایسا مجاہد ہوا کرتا تھا اس کے ایک فتوے پر. آج کس کا نہیں، یہاں فتویٰ دیے تو چھوڑ بھی ان کو چھوڑ، دوسرے فتویٰ لے لیں چل کر. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ 3 طلاق دے دیا اکلا. احناف کے نزدیک، شافعی کے نزدیک، چار ائمہ کے نزدیک 3 طلاق پر بیوی حرام ہو جاتی ہے. 3 طلاق پر حضرت غصے میں دے دلسو، محبت میں کون طلاق دے دے بے خوف غصے میں دیتی سو، غصے میں دے دلسو 3 طلاق دے دیا. اب میرے بھائی وہ مسئلہ پوچھے نہیں بیوی حرام ہو گئی، جو حضرت ہمیں وہاں جاتی معلوم نا، وہاں جاتی انہوں فتوہ دی کیا بھی نہیں باندھا، ایک بیٹھک میں 3 طلاق نہیں ہوتی جا. میرے بھائی عزیزوں، یہاں کے سکا فتویٰ بھی نہیں بدلتے تھے اس وقت، یہاں سمجھ نہیں آیا تو وہاں چلے گئے. مینڈک کے سرف کودنے کی عادت نہیں تھی. ایک جگہ ایک جاگیر محکم گیر، فارسی میں مقولہ ہے ایک جگہ رہ ٹک جا.
پھر ترقی ہوگی۔ اس وقت کا صرف پورے ملک میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا۔ اس وقت صرف ایک فتویٰ تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ پورے ملک کے اندر مسلمان کھڑے ہو گئے۔ وہ یہ نہیں سوچے کہ جان کو کیسے بچانا، مال کو کیسے بچانا۔ وہ سے مولانا کے پاس گئے تو فتویٰ کیا ہو جاتا ہے، ذرہ ڈھیلا پڑتا۔ نہیں میرے بھائی عزیزو، اس وقت ایک فتوے پر پورے ملک کے اندر پورے علماء، پوری عوام کھڑی ہو گئی۔ پھر علماء اور عوام کی اکٹھا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کی کہ انگریزوں کو اس ملک سے بھاگنا پڑا۔ 1920 میں جمعیت علماء بنی اور جمعیت علماء کے بڑا اجلاس ہوا کلکتہ میں 1926 میں۔ اس اجلاس میں، اس جلسے میں مہاتما گاندھی، نہرو اور دیگر جتنے بھی بڑے بڑے ہیں وہ سارے کے سارے موجود تھے۔ انہوں نے اس عزائم پر وہاں بائیکاٹ کیا گیا کہ انگریزوں کو نہ ان سے نہ کچھ خریدیں گے، نہ انہیں کوئی چیز بیچیں گے۔ تو اس وقت یہ اجلاس ہوا تھا کلکتہ میں۔ بمبئی میں ایک شکر کا بیپار کرنے والے مسلمان تھے، انہوں نے لاکھوں کی تعداد کو برٹن کو جاتا تھا مال ان کا، انہوں نے اس فتوے کی بنیاد پر مال کو روک دیا۔ اور میرے بھائی ایک فتوے پر کروڑوں کا نقصان ہوا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اگر اس وقت میں اپنی تجارت کا سوچوں گا تو میرے بعد آنے والی نسلوں کا ایمان کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو جب اعلان کیا گیا کہ انہیں اس زمانے میں تقریباً 250 سال پہلے کہ اگر کوئی یہ بتا دے کہ محمود الحسن کہاں ہے، 50,000 کا انعام اس زمانے میں تھا۔ میرے بھائی آج بھی تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہے، چاہے اس وقت رہنے والے ہمارے غیر بھائی انکار کر دیں لیکن تاریخ کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ رقم ہے، یہ لکھ دی جا چکی ہے کہ کس نے کتنی قربانی دی ہے اور کتنا مال، کتنا جان، کتنی صلاحیتیں لگائی ہیں، یہ اوراق میں آج بھی موجود ہے۔ چاہے زبان سے یہ لوگ انکار کر دیں لیکن دل اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ میرے بھائی عزیزوں، آج بھی یہی ہے کہ ہم آزادی ملک کا حق اس وقت ادا کر سکتے ہیں جب ہم میرے بھائی عزیزوں اس ملک کی ترقی کے بارے میں سوچیں۔ اس ملک کی ترقی اس وقت ہوگی جب ہم ایمان و اعمال کے ساتھ جینا شروع کر دیں۔ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ شریعت پر جئیں گے یا پھر سمویدھان پر جئیں گے، تو میرے بھائی عزیزوں ایسے لوگوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے جسے الف بھی نہیں آتا یا بھی نہیں آتا، سینہ چیرے تو الف دھرنا مشکل، اور انہیں بیٹھ کر کیا کرتا ڈیبیٹ، وہ ڈیبیٹ میں جس سے ایسے لوگوں کو بٹھاتی جو صرف انگار اور چنگاری لگانے کا کام کرتا۔ میرے بھائی عزیزوں، آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ سمویدھان کو مانتی ہے، شریعت کو مانتی، تو آپ کا سوال کہ اس سوال پر جواب یہ ہونا چاہیے، قرآن کہتا ہے کہ احسان کرنے والے کا احسان مان، اور قرآن کے اس بات پر سمویدھان ہم پر احسان کرتا ہے کہ ہم شریعت پر جیت سکتے ہیں، ہم شریعت کو بھی مانتے ہیں اور سمویدھان کو بھی مانتے ہیں۔ میرے بھائی عزیزوں، دو آنکھوں کا سوال، یہ سوال ہی غلط ہے کہ آپ شریعت کو مانتی ہیں، سمویدھان کو مانتی ہیں، یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ تجھے سیدھا ہاتھ چاہیے، داوا ہاتھ چاہیے، تجھے ایک آنکھ چاہیے یا بائیں آنکھ چاہیے، دائیں آنکھ چاہیے، کوئی سوال نہیں کرتا، یہ سوال ہی غلط ہے۔ اس سوال کو غلط قرار دیں، اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو حضرت ہمارے محمود مدنی صاحب دامت برکاتہ نے بڑی بہترین جواب دیا کہ شریعت کے مطابق میں چلوں گا، ملک سمویدھان کے مطابق چلے گا۔ میرے بھائیوں عزیزوں، اگر جواب نہیں ہے تو پھر ہیرو پنتی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیبیٹ میں جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، 5000 کے لیے پورے مسلمانوں کا سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، پورے اسلام کا سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آزادی ملک کا حق ادا کرنے کے لیے اس وقت میرے بھائیوں عزیزوں آپ دین کے مطابق چلنا شروع کر دیں۔ آپ نے اگر اسلام کے مطابق جینا سیکھ لیا تو گویا آپ نے اپنے ملک کا بھی حق ادا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیزیں، جن چیزوں سے ملک ترقی کرتا ہے وہی چیزیں شریعت میں حلال و حرام بتائی گئی ہیں۔ حلال چیزوں سے ہر چیز ترقی کرتی ہے، حرام چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے۔ ایک قرآن سے فرد بنتا ہے اور فرد سے قوم بنتی ہے اور قوم سے ملک بنتا ہے۔
اگر فرد بن گیا تو پھر قوم بنے گی، قوم بنے گا تو پھر ملک بنے گا۔ اب قوم فرد شریعت کے مطابق جینا پسند نہیں کرتا، اپنی منمانی زندگی جینا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے فرد نہیں بنتا تو قوم نہیں بنتی، قوم نہیں بنتی تو پھر ملک ترقی نہیں کرتا۔ میرے بھائی عزیزو، اس وقت بھی ہمیں اشد ضرورت ہے کہ اپنے علماء کی تاریخ کو پڑھیں، اپنے علماء کی تاریخ کو، اپنے اکابرین کی تاریخ کو پڑھیں، سنیں اور سنائیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ ہمارے اکابر کس قربانی کے ساتھ اس ملک کے چمن کو سینچا ہے۔ جب تک میرے بھائی عزیزوں اپنی تاریخ کو نہیں پڑھیں گے، اپنی تاریخی معلومات کو حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اس ملک کے صحیح حق کو ادا نہیں کر سکیں گے۔ اسلاف کی قربانیاں بڑی قربانیاں ہیں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں کہ انہیں روپوش ہونا پڑا، اور روپوش ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس وقت روپوش ہو جاؤں گا تو سنت ادا ہوگی۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلاف وارنٹ جاری تھا کہ یہ جہاں بھی جائیں، جہاں بھی ملے انہیں قید کر کے لایا جائے۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 3 دن تک روپوش رہے اور باہر نکل کر آ کے کہا، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ غالباً وہ 3 دن تک روپوش رہے اور پھر باہر آ کے کہا کہ میں 3 دن اسی لیے چھپا تھا کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی بھی ہجرت کے موقع پر غار حرا میں 3 دن تک چھپا ہوا تھا۔ کیوں چھپا تھا؟ وہ اللہ کا حکم تھا، میں کیوں چھپا ہوں؟ اس نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ میرے بھائی عزیزو، جان کے لالے پڑے، بھوک کے کھانے کے لالے پڑے، لیکن اپنے دین کے ساتھ وفادار ہو جاؤ، اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہو جاؤ، کوئی کچھ کر لے۔ میرے نبی کی سنت ہے کہ پتھر مارنے والوں پر پھول برسایا، میرے نبی کی سنت ہے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی ہیں، میرے نبی کی سنت ہے کہ ان کے برا چاہنے والوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا ہے۔ ہاں، آج دشمن طاقتیں، ظالم طاقتیں سر چڑھ کے بول رہی ہیں، لیکن قرآن کا یہ اعلان ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ وہ ذات جس نے اپنے نبی کو اپنا دین دے کے بھیجا ہے، وہ بہر صورت غالب آ کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو کیا ہو، یہ ناپسند ہو۔ برا چاہنے والے برا چاہیں، اگر مسلمان اپنے دین کا پابند بن جائے تو پھر خدا کی قسم ساری دنیا اس کی کیا بن جائے گی؟ غلام بنے گی۔ آج مکھی سے، مچھر سے ڈرنے والا مسلمان ہے۔ میرے بھائی عزیزو، یہ استینا چڑھتی نا آپس میں بھائیاں کے درمیان چڑھ لیتی سو، پڑوسیاں چڑھ لیتی، استینا چڑھتی سو، ذرا محلہ بدل گیا تو نرم پڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ کون تو سامنے والا مسلمان مل گیا تو استینا چڑھا ہوتی، کون تو پڑوسی رہا تو برداشت نہیں کرتے، وہ ذرا سامنے مسلمان کی جا کون تو غیر رہا تو آئی تو سر ہوگی سر گتا۔ یہ میرے بھائی عزیزوں، حقیقت میں اللہ نے الگ صفت بیان کی، فرمائی وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، آپس میں رحم کرم کرنے والے، غیروں پر، دشمنوں پر کیا ہیں؟ غالب آنے والے، سخت مزاج۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہے، مسلمان کا دشمن۔ یہ میرے بھائی عزیزوں اس زمانے سے چلا رہا ہے۔ جس وقت یہاں پر انگریز آئے تھے اس وقت بھی، اور سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کا جب موقع تھا اس وقت بھی، اور خلافت عباسیہ کو جب ختم کرنے کا موقع تھا اس وقت بھی، خلافت بنو امیہ اس وقت بھی، ہر زمانے میں مسلمانوں سے جب بھی تخت کو چھینا گیا ہے وہ غیروں سے زیادہ اپنوں میں موجود غداروں کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائی عزیزو، کہاں غداری نہیں ہے؟ بازار چلے جاؤ، ایک دکان والا دوسرے دکان سے جلتا ہے، گھروں میں چلے جاؤ، بھائی سے جلتا ہے، ماں باپ اولاد سے جلتے ہیں، اولاد ماں باپ سے جلتی ہے، بھائی بہن ہر موقع پر آپس میں مسلمان ایک دوسرے کی ترقی کو راس نہیں کرتے، ایک دوسرے کی ترقی سے جلتے ہیں۔ اب پھر میرے بھائی عزیزو، جہاں خانہ جنگی ہو، جہاں آپس میں لڑائیاں ہو، وہ خدا کی رحمت اترتی نہیں۔ آج بھی میرے بھائیوں عزیزوں، ہم متحد ہو جائیں،
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی، اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں یہ مسلمانوں کا اتحاد ہے، یہ مسلمانوں کا اتفاق ہے، آپس میں جوڑ ہے، آپس میں تعلق ہے، آپس میں ایک دوسرے کا معاشرے کے ساتھ رہن سہن کے درمیان الفت اور محبت کے ساتھ رہنا سہنا ہے۔ میرے بھائی و عزیزوں، آج مسلمانوں کے درمیان یہ نہیں، اور خود کو سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اس آزاد ملک میں کیا حقیقت میں آپ آزاد ہیں؟ اگر آپ حقیقت میں آزاد ہیں تو پھر آزادی کی خوشیاں مناؤ، مٹھائیاں تقسیم کرو۔ ذرا گریبان جھانک کر دیکھو گے تو